لا سيما على سيد الفقراء من الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس فآمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت انسانیت کے لیے نمونہ حیات بنایا ہے، اسی طرح توحید کے قیام اور شرک سے انکار اور شرکیہ ماحول سے معاشرتی آزادی کے حصول کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نمونہ بنایا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت توحید کے لیے امت کے خاطر نمونہ ٹھہرایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے جن جن حالات اور واقعات سے ان کا پالن رکھا، اور پھر ان حالات اور واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نمونے کی حیثیت سے کامیابی پائی، اور پھر ان آزمائشوں سے کامیابی پانے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں پوری انسانیت کے لیے امام مقرر کیا گیا۔ انی جاعلک للناس امام، کہ میں نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنایا۔ اب امام کا مقصد کیا ہے؟ عموماً ہمارے یہاں مختلف طبقوں کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ امام کہلائے جاتے ہیں۔ کوئی امام ہے انقلاب ہوتا ہے، کوئی امام ہے سنت ہوتا ہے، کوئی امام ہے کچھ اور، جتنے بھی ان کے گروہ ہیں اس لحاظ سے امام کہلائے جاتے ہیں۔ جبکہ لفظ امام کا جائزہ لیا جائے تو لفظ امام کا مقصد بنیادی طور پر جو کاریگروں کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے، بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، لٹھو جو لکڑی کی ہوتی ہے اسی کے شکل کے مناسب لوہے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک ڈوری لگائی جاتی ہے دیوار کو چیک کرنے کے لیے، تاکہ یہ دیوار ہموار جا رہی ہے یا نہیں، اس میں کہیں کھجی تو نہیں ہے، دیوار سیدھی جا رہی ہے، اونچائی میں لیول پہ اونچا ہو رہی ہے دیوار، اس کے درمیان دبی ہوئی یا ابھری ہوئی تو نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام کے لقب سے نوازا ہے وہ اس لیے تاکہ اس زمانے کی انسانی زندگیوں میں جتنی بھی معاملات اور واقعات ہیں ان کا وہ جائزہ لیتے رہے، تاکہ پوری انسانیت کو ایک ہموار سطح پہ رکھا جائے، کہیں پر بھی الہی ہدایات کے اتباع میں اس کے اندر کجی نہ پائی جائے، اس کے اندر پھیڑ نہ پائی جائے، اور پھر جو وہ انسانیت جو ایک نام سے اور ایک
شناخت سے پہچانی جاتی ہے، اس کے درمیان بھی اونچ نیچ نہ ہو، اس میں برابری، اس میں مساوات ہو، کوئی طبقہ اونچے رتبے کا، کوئی نیچے رتبے کا، کوئی زیادہ قیمتی طبقہ اور کوئی گرا ہوا طبقہ یوں نہ ہو، بلکہ انسان کی زندگی کی وہ سطح ہموار برابر، اس میں کوئی کجی نہ پائی جائے الہی ہدایات کے اتباع کے لحاظ سے۔ لیکن ہمارے زمانے میں شہرت پانے والے ائمہ کا جائزہ لیا جائے تو ان کی وہ امامت کی کجی کی بنیاد پر کہ ہر ایک نے اپنے طبقے کو دوسرے انسانیت سے الگ کر کے اپنے مقاصد کے استعمال کیا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے لیے نمونہ ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو انسانی زندگی میں کہیں پر بھی شرک کے شائبے کو نہیں چھوڑا اور اس شرک کے خاتمے کے لیے اپنے آپ پر تمام تر وہ مسائل جھیلے ہیں، اس زمانے میں مشکل کوئی امامت کا دعویٰ اس کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جعلنا البیت، جب ہم نے گھر کو مثابۃ للناس پوری انسانیت کے لیے لوٹ کر آنے کا مرکز ٹھہرایا، بیت اللہ کو وہ امن اور امن کا ٹھکانہ بنایا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ ایک ایسا واحد مرکز ہے کہ جس مرکز کے بنیاد پر پوری انسانیت کو اسی کے جانب لوٹنا ہو، کسی اور جانب نہیں۔ اور صرف وہاں پر مقصود نہیں ہے کہ حج کے ایام میں ہم لوٹ کر جائیں، بلکہ یہ توحید کی ایک محور ہے کہ پوری انسانیت نے صرف اور صرف اس گھر کے مالک کی اطاعت کرنی ہے اور کسی کی نہیں۔ زندگی کے اعمال میں اور زندگی کی روش میں کوئی بھی طرز عمل ایسا نہ ہو جو توحید الہی سے متصادم ہو۔ اور پھر وہ طبقہ جو اس گھر کے مالک کی اتباع کرنے والے ہوں، وہ جہاں بھی رہے وہ امن کی علامت رہے، اس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے کسی کو شر نہ پہنچے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی دعوے دار توحید ہو اور دعوے دار اطاعت خداوندی ہو، لیکن پھر وہ بدامنی کی علامت بن کر معاشرے پر برستا ہو، اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ الہی ہدایات کے اتباع کرنے والوں میں سے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی مقام ابراہیم کو اپنے نماز کے لیے جگہ بنا دیجئے۔ اب ایک اعتبار سے تو لفظ مصلی کا معنی تو اس جگہ کا ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن ایک اعتبار سے لفظ صلاۃ کا معنی لیا جائے تو معنی کیا ہے لفظ صلاۃ؟ لفظ صلاۃ کا لغوی طور پر معنی یہ ہے کہ گھوڑ دوڑ میں جو دو گھوڑے باہم ایک دوسرے کے مد مقابل چل رہے ہوتے، اس انداز سے چل رہے ہو کہ پچھلے گھوڑے کا اگلے گھوڑے سے نہ کوئی آگے بڑھنا ہو اور نہ پیچھے کٹنا ہو، اس کے منہ اس کے رنگ کے اوپری حصے کو کبھی ٹچ کرے کبھی ساتھ چلے، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اور مصلی بنیادی طور پر جو آگے چلنے والا گھوڑا ہے اس کو ثابت، اور جو پیچھے اس طرح چلے کہ وہ چھوٹ نہ پائے اس کو مصلی کہتے ہیں۔ لہذا مقصد یہ ہے کہ اپنے انبیاء کرام اور الہی ہدایات کی اس طرح پیروی کہ کہیں پر بھی وہ الہی ہدایات کی اتباع سے پیچھے نہ چھوٹے، وہ ہر معاملے میں الہی ہدایات کی اتباع کرنے والے۔ سورہ مدثر میں جو ہے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور یہ بھی معنی ہے کہ ہم اپنے انبیاء کرام کی ہدایات کی اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عملی زندگی کے محور ہے توحید کے حوالے سے، تو یہاں فرمایا جاتا ہے کہ اپنے ان انبیاء کرام کی وہ کارکردگیاں جو زندگی میں انسانیت کے لیے رہنما مثال بنے ہیں، وہ کوئی بھی مثال آپ سے زندگی میں چھوٹ نہ پائے، ہماری زندگی میں ان کی مثال موجود ہو۔
لیکن ہمارے اس زمانے کے رہنماؤں کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے قربانیاں بے کر رکھ دی ہے ماہ رمضان میں، یہ ابھی ماہ قربان میں، تو اس کے ان قربانیوں کا جائزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے تناظر میں، جس پیغمبر کی سنت کے اتباع کی گئی ہے، اس پیغمبر کی زندگی کے معاملات میں سے کون سا عمل ان کی زندگیوں میں وجود رکھتا ہے؟ کیا وہ الہی ہدایات کی اس درجے اتباع کرتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی الہی ہدایات سے پیچھے نہ چھوٹے؟ ہمارے موجودہ رہنماؤں کا جائزہ لیں کہ انہوں نے ظلم کی کہاں تک انتہا کر دی، انہوں نے کہاں تک زیادتیاں کر دی، اور بیت المال میں کہاں تک امانتداری کی انتہا کر دی، قوم کے ساتھ کہاں تک ہمدردی کا معاملہ رکھا۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کسی پر امام کا لقب جو ہے وہ صادق آئے یا کسی پر مصلی کا لقب صادق آئے، کیونکہ مصلی کے لیے صرف پنجوقتہ نماز کے رسوم کی ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری ہدایات پر عمل درآمد کرانے کا نام ہے۔ اگر وہ ان پورے ہدایات پر عمل درآمد نہیں کرتا ہے اس کے لیے پھر ویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازوں کی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہماری یہ نمازیں پچھلے امت کے نافرمانیوں اور فرمانبرداریوں دونوں کے جائزہ لینے کے لیے ایک علامت بنے، تاکہ ہم ان لوگوں کا بھی جائزہ لیں جو وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ میں سے تھے، جو اتباع انبیاء میں ہمیشہ پیچھے چھوٹ جاتے تھے، اور ہمیں مصلی بھی بنا ہے کہ ہم ان لوگوں کی اتباع کا بھی جائزہ لیں جو کبھی بھی اپنے عمل اور اتباع میں لمحہ برابر بھی پیچھے کو نہیں چھوٹے ہیں، وہ برابر چلتے رہے ہیں، ہمیشہ پیچھے پیچھے اتباع کر کے چلنے اور نہ چھوٹنے کا نام مصلی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم حقیقی بنیادوں پر مصلی بنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ رہنما اصول جو توحید کے قیام کے لیے تھے اپنے معاشرے میں قائم کریں، اپنے آپ میں قائم کریں، تاکہ ہم توحید کے اس عالم کو قائم رکھ سکیں۔ ہماری قیادتیں ہماری اس توحید کو متزلزل نہ کر پائے، اس لیے کہ آج کل ہماری توحید متزلزل ہوئی ہے کہ ہم اللہ کو بھی وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ جب ہم وحدہ لا شریک مانیں تو پھر ہم نے اتباع بھی اسی وحدہ لا شریک ذات کی کرنی ہے، کسی اور قیادت اور رہنما کی اس درجے کی اتباع اور محبت نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی ناراضگی ہم مول لیں۔ اور یقینی بات ہے کہ جب ہم ان معاملات میں جہاں پر ہم قیادتوں کی پیروی کرتے ہیں ہم الہی ناراضگی مول لیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، ہم اس سے بدتر حالات میں گریں گے اور اس سے بدتر مسائل کو جھیلیں گے۔ وآخر دعوانا